السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق اس وقت معوذتین کا چل رہا ہے، یعنی پارہ نمبر 30 کی آخری دو صورتیں۔ ایک صورت کو ہم نے تقریباً مکمل کر لیا تھا، آج ہم دوسری سورہ مبارک کو بھی انشاءاللہ باذن اللہ مکمل کریں گے۔ عزیز ساتھیو، یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی تھیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مدینہ کے یہودی لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں اور بعض تفاسیر کے مطابق اپنی شاگردات کے ذریعے جادو کروایا، اور جادو کا اثر یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات ایک کام فرما لیتے اور آپ کے مبارک ذہن میں یہ ہوتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، بس اتنا سا اس جادو کا اثر ہوا، مگر اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت مغموم اور پریشان رہتے تھے۔ یہ میری کیفیت کیوں ہے؟ اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرماتے، پھر اللہ رب العالمین نے خواب میں فرشتوں کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی۔ ایک فرشتہ آپ کے سر مبارک کی جانب اور دوسرا پاؤں مبارک کی جانب کھڑا تھا۔ انہوں نے آپس میں یہ مکالمہ کیا کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا ان پہ جادو ہوا۔ کس نے کروایا وہ بھی بتایا گیا، کیسے کرایا وہ بھی بتایا گیا، کس پہ کرایا وہ بھی بتایا گیا، کہاں کر کے رکھا گیا وہ بھی بتایا گیا۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بئر زروان کے اوپر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو اس کے اندر اتارا اور وہاں سے وہ ساری چیزیں برآمد کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس موقع پر یہ دو صورتیں نازل ہوئیں جن کی ٹوٹل 11 آیات ہیں، اور جادوگر نے بھی 11 گرہ لگا رکھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک آیت مبارکہ تلاوت کرتے اور ایک گرہ کو کھول دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام نہیں بتایا کہ کہیں اس کو قتل نہ کر دیا جائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ اللہ نے مجھے صحت دے دی ہے، اب میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو معلوم ہو گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم اس کو قتل کر دیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے انتقام کو پسند نہیں کرتا، آپ نے منع فرما دیا۔ عزیزان من، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر بھی پڑھا تھا کہ تعوذ یعنی پناہ کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سورہ مبارکہ سے پہلے بہت سارے کلمات پڑھا کرتے تھے، لیکن جیسے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ صبح و شام ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ان صورتوں کی تلاوت فرماتے، اپنے مبارک ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر ان کو پورے جسم پر پھیر لیتے۔ آخری عمر میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صورتیں تلاوت کرتی اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں پر پھونک دیتی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے ہاتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس لیے نہیں پھیرتی تھی کہ جو برکت آپ کے مبارک ہاتھوں میں وہ میرے ہاتھوں میں کہاں ہو سکتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ شر دو قسم کے ہیں جن سے تمہیں بچنا چاہیے۔ ایک شر وہ ہے جس کا اثر دنیا میں ہے، اور ایک شر وہ ہے جس کا اثر آخرت میں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی مخلوقات کے شر سے۔ اس شر کا نقصان انسان کی دنیا پر ہوتا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اب رات کے اندھیرے میں اگر کسی پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، بندہ قتل ہو جاتا ہے تو یہ دنیا کا نقصان ہوگا۔ کوئی حملہ کرے اور بندہ زخمی ہو جائے تو یہ بھی دنیا کا نقصان ہوگا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور گرہوں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ دشمن اگر جادو کرے اور کامیاب بھی ہو جائے تو بھی دنیا کا نقصان ہوگا۔ حاسد اگر کسی سے حسد کرے تو بھی دنیا کا ہی نقصان ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی ایک شکل یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی عطا فرمائی، جیسے حسن ہے، قد و قامت ہے، مال و دولت ہے، اولاد ہے، زرزمین ہے، اس کو دیکھ کر کوئی شخص کہے کہ اس کو یہ کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ زبان سے نہیں کہتا تو دل میں کڑتا رہتا ہے، یہ بھی حسد ہے۔ اور حسد کی دوسری شکل یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھے تو کہے کہ مجھے یہ خوبی نہیں ملی، اس کے پاس بھی نہ رہے، یعنی اس سے نعمت کے زوال کی خواہش کرتا ہے، یہ بھی حسد ہے۔ حسد کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک ہوتا ہے رشک، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کوئی خوبی عطا فرمائی ہے، دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر کہتا ہے پروردگار جیسے اس کو خوبی عطا فرمائی ہے مجھے بھی عطا فرما، یہ جائز ہے۔ اور ایک خیال اور ایک وسوسہ ہوتا ہے جو خود بخود انسان کے ذہن میں در آتا ہے، آدمی خود لاتا نہیں نا، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اس وسوسے کو اچھا بھی نہیں سمجھتا، یعنی ایک برا گمان، برا خیال اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، جیسے یہ خیال آ جاتا ہے اسے جھٹکنے کی کوشش کرتا ہے، اسے چھٹکارا چاہتا ہے، اس پر شریعت کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوگی، ایسا صاحب تفسیر نے بیان فرمایا۔ اور صاحب تفسیر یہ بھی لکھتے ہیں کہ چاہے یہ گمان، یہ خیال اسے نماز میں آ جائے یا نماز سے باہر آ جائے، کوشش کرے کہ اسے جھٹک دے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے انٹرٹین کرنا شروع کر دے، اسے سوچنا شروع کر دے، اسے پروان چڑھانا شروع کر دے تو پھر اس پہ شریعت گرفت کرے گی۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں بعض دفعہ ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں مگر ان کو زبان پر نہ لائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ کیسے خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسے ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، چاند سورج ستاروں کو پیدا فرمایا، ہمیں پیدا فرمایا، رب کو کس نے پیدا فرمایا؟ ہم ایسے خیالات سے بڑے تنگ ہوتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ایسے خیالات اور گمان ہمارے ذہن میں آئیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے ذاک صریح الایمان، یہ جس قسم کی کیفیت تمہاری ایسے خیالات کے آنے پر بنتی ہے یہ تو ایمان کی واضح علامت ہے۔ ایسے خیالات سے نفرت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ تو خیالات کے آنے پر کوئی گرفت نہیں ہے، البتہ ایسے خیالات اگر ذہن میں آ جائیں اور ان کو انسان خود سے سوچنا شروع کر دے، اس پہ عزم کر لے یا ارادہ کر لے تو پھر اس کے اوپر گرفت ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو پہلی سورہ الفلق کے اندر اللہ تعالی نے اس شر کا ذکر فرمایا ہے جس کا تعلق دنیاوی نقصان سے، اور سورۃ الناس میں اس شر کا ذکر ہے جس کا تعلق اخروی نقصان سے۔ چونکہ دنیا کا نقصان پہلے ہے اسی لیے اس کا ذکر بھی پہلے فرمایا، اور اخروی نقصان بعد میں ہے اسی لیے اس کا ذکر بھی بعد میں فرمایا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہاں صاحب التفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ما خلق یعنی تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد رات کے شر سے، گروہوں پر پھونکنے والی جادوگرنیوں کے شر سے اور حاسدوں کے شر سے پناہ مانگنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہاں ایک بہت باریک نقطہ ہے جیسے صاحب التفسیر نے بیان فرمایا کہ اصل تو مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، باقی مزید 3 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر کیوں فرمایا؟ اور وہ 3 کون سی ہیں؟ رات کا شر، گروہوں پر پھونکنے والیاں اور حاسد کا شر۔ ان تینوں کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ وہ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ اپنے بیٹے کو سفر کے لیے روانہ کرتا ہے اور جیسے ہی اسے گاڑی پر سوار کرتا ہے تو اسے کہتا ہے بیٹے اپنا خیال رکھنا، اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا کہ تمہارے موبائل فون سے کوئی دوسرا کال نہ کر سکے، اس چیز کا بھی خیال رکھنا کہ کسی سے کھانے کی کوئی چیز لے کر نہ کھانا، اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا کہ کسی آدمی کا سامان تم اپنی ذمہ داری پر اپنے پاس نہ رکھو۔ تو اصل تو تھا کہ اپنا خیال رکھنا، اس کے بعد بعض وہ خاص چیزیں جن کا خیال رکھنا چاہیے ان کی بھی نشاندہی کر دی ہے۔ بالکل اسی طرح اصل تو تمام مخلوقات کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، ہاں خاص طور پر اس شر سے جو رات میں ہوتا ہے، کیونکہ رات والے شر نظر نہیں آتے، دن والے شر تو نظر آ جاتے ہیں، اور خاص طور پر اس شر سے جو جادو کا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی سامنے سے حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن کوئی جادو کرے تو کلمات تو نظر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح خاص طور پر حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کو کہا ہے، کیونکہ حاسد کا شر مخفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ حاسد ساتھ ساتھ بھی رہتا ہے، اوپر سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن اندر سے جل رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ اسلوب اپنایا گیا کہ پہلے عام بات کہہ دی جائے اور بعد میں بعض خاص باتیں کہی جائیں۔ قل اعوذ برب الفلق، یہاں صاحب التفسیر نشاندہی فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین کی صفت بیان فرمائی ہے برب الفلق، کہ جو صبح کا رب ہے، اور آگے جس سے پناہ مانگی ہے اس کا 4 بار تذکرہ کیا ہے، جبکہ اگلی سورہ مبارک سورۃ الناس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان ہوئی ہیں، رب، ملک اور الہ، اور جس چیز سے پناہ مانگی ہے اس کا صرف ایک بار تذکرہ کیا گیا، یعنی من شر الوسواس الخناس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شر بہت خطرناک ہے، کیونکہ دنیا کا شر نقصان کے اعتبار سے کم ہے اور آخرت کا شر نقصان کے اعتبار سے بڑا اور زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں بیان کر کے اس ایک شر سے پناہ مانگی ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے۔ صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کے دل پر ایک طرف فرشتہ جبکہ دوسری جانب شیطان ہوتا ہے۔ فرشتہ ہمیشہ انسان کو اچھی بات القاء کرتا ہے، جبکہ شیطان انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے جب اچھی بات کا خیال آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ فرشتے نے القاء کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور جب کوئی برا گمان، برا خیال، کوئی وسوسہ پیدا ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ شیطان اپنی کارروائی شروع کر چکا ہوتا ہے۔ اور شیطان وسوسہ کس وقت ڈالتا ہے؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتا ہے تو یہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے چوکیدار جاگتا رہے، آواز دیتا رہے تو چوروں کو ہمت نہیں پڑتی، اور جب چوکیدار غافل ہو جائے تو چور چوری شروع کر دیتے ہیں۔ تو شیطان ذکر سے غفلت کرنے والے شخص کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ 25ویں پارے میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص اعراض کرتا ہے رحمان کے ذکر سے ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان، پس بے شک وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اگر انسان دل میں اللہ رحمان کو جگہ نہیں دے گا تو شیطان آ جائے گا۔ جیسے انسان بنا بنایا گھر خالی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر حشرات، کیڑے مکوڑے اور دیگر جانور بسیرا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے دل کو زندہ رکھتا ہے۔ ذکر کرنے والے دل کی مثال زندہ کی سی ہے اور ذکر نہ کرنے والے دل کی مثال مردہ کی سی ہے۔ تو اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ زندہ رکھیں۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنا منہ انسان کے دل پر رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے، وہ ذکر اللہ کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب ذکر ختم کرتا ہے تو پھر وہ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے، جب پھر سے ذکر شروع کرے تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب ذکر ختم کرے تو پھر سے واپس آ جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان کو خناس کہتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ وسوسہ ڈال کر تباہ کرنے والے دونوں قسم کے لوگ، یعنی شیاطین بھی اور انسان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے شرور سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔